بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہم اس وقت چندے اکٹھے کر رہے ہیں تو عمران بھائی نے بھی ایک کوشش کی کہ لوگوں سے اپیل کی جائے۔ یہاں تو ارب روپے بھی ناکافی ہیں اور پتہ نہیں کتنے سالوں میں جا کر یہ نقصان پورا ہوگا۔ تو اتنا بڑا پچھلے 60 سال میں اتنا بڑا طوفان نہیں دیکھا۔ ہم سب توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ تو میں اس ٹیلی تھون کے ذریعے اس کی وساطت سے آگے سارے پاکستانی بھائیوں کو ساتھ ملا کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری یہ مصیبت ٹال دے، اور یہ جو نقصان ہوا ہے یہ ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں پاکستان کے پاس کہ اس نقصان کو جلدی پورا کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ باہر جو ہمارے پاکستانی بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی اس میں ہاتھ بٹائیں، اور جو گھر گر گئے وہ ہم دوبارہ بنائیں، جو نقصان ہوئے وہ ہم پورا کریں۔ باقی جو ڈوب کے مر گئے وہ تو سارے شہید ہیں، وہ سب جنتی ہیں اللہ کے فضل سے، کہ الغریق شہید، میرے نبی کا فرمان ہے کہ ڈوب جانے والا شہید ہوتا ہے۔ تو اب ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین و یا رب محمد 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 ارحم امت محمد ارحم امت محمد ارحم امت محمد یا رحیم کل صریخ و مکروب و غیاثہ و معاذہ اغثنا و اعذنا اغثنا و اعذنا یا غیاث المستغیثین یا خیر الحافظین یا خیر الحاکمین یا خیر الراحمین یا خیر الرازقین یا خیر الغافرین یا خیر الغافرین یا خیر الفاتحین یا خیر الفاصلین یا خیر الناصرین یا خیر الوارثین یا غیاث المستغیثین۔ یا اللہ یہ ہماری فریاد ہے، تیرے محبوب کی امت پر بہت برا وقت آیا ہے پاکستان میں۔ میرے مالک اپنے فضل و کرم سے جن گناہوں کی وجہ سے یہ آفت ہم پر آئی ہے وہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ میرے مالک تیرے محبوب تک بھی یہ خبریں گئی ہوں گی، چور کا ہاتھ کٹا تھا تو تیرا نبی رونے لگ گیا تھا، تو ان کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے امتی کا ہاتھ کٹ رہا ہے، میں کیوں نہ روں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نہ کاٹتے؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، میں کیسے پورا نہ کرتا؟ تم میرے پاس لائے کیوں تھے؟ تم وہیں بھی سمجھا بجھا کے اس سے توبہ کروا لیتے، اور اس وقت تو تیرتی لاشیں، معصوم بچوں کی لاش۔ میرے مالک ہمیں پتہ ہے تو ہم سے ناراض ہو، ہمارے پاس تجھے راضی کرنے کے لیے دکھانے کو چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ دامن تار تار ہے، جسم گناہوں سے سیاہ ہے، دلوں میں سینوں میں گناہوں کی سیاہی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یا اللہ، صرف تیرے محبوب کی امت ہونے کی ایک آس ہے ہمارے پاس۔ میرے مالک اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے نماز پڑھاتے ہوئے، حالانکہ آپ لمبی نماز پڑھاتے تھے، میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، اس وقت عورتیں بھی مسجد میں جاتی تھیں،
نماز کے لیے، تو جب میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں، وہ تیری حاضری کو مختصر کر دیتا تھا ایک معصوم بچے کے رونے۔ یا اللہ ہمارے ہزاروں بچے پتہ نہیں کون سا سمندر میں جا گرے، ان کی لاشیں، کن مچھلیاں، کون سی مچھلیاں انہیں کھائیں گی۔ کتنے بوڑھے والدین میرے مالک، وہ خس و خاشاک کی طرح پانی پیتے، ان کی تیرتی ہوئی لاشیں، پتہ نہیں کون سی مچھلی ان کی قبر بنے گی۔ یا اللہ ہمارے پہاڑی علاقے برما، ہمارے میدانی علاقے برما، ہمارے چاروں صوبے اس تیرے غصے کی زد میرے مالک اپنا رحم فرما۔ ابھی محرم گزرا ہے یا اللہ، تجھے کربلا کے شہداء کے خون کی طفیل ہم پر کرم فرما، اہل بیت کے سروں کے کٹ جانے کی طفیل ہم پر کرم فرما۔ کوئی ہماری جھولی میں کچھ ہو تو ہم تجھے پیش کرتے کہ یہ ہمارے پاس عمل ہے، یہ اللہ ہم خالی جھولی ہیں، خالی پورا ملک میرے مالک نافرمانی کی لپیٹ میں، کوئی ایک طبقہ نہیں، ہر طبقہ تیری نافرمانی میں تلو، جیسے تیرے سامنے کھڑا ہونا ہی نہیں۔ یا اللہ تو ان شہداء کی طفیل ہمارے اوپر کرم فرمات، بدر کے شہداء کی طفیل ہمارے اوپر کرم فرمات، احد کے شہداء کی طفیل ہمارے اوپر کرم فرمات، اپنے محبوب کے آنسوں کے طفیل۔ یا اللہ تیرے نبی ساری ساری رات کہتے تھے یا رب امتی امت امت امت۔ ایک رات کی بے قراری دیکھ کر آپ نے جبریل کو بھیجا تھا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ میرا نبی کیوں اتنا رو رہا ہے۔ اللہ کو تو پتا تھا کیوں رو رہا، تو جبریل نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں رو؟ تو تیرے حبیب نے فرمایا تھا کہ مجھے میری امت کا غم رلا رہا، اور صرف وہ غم صحابہ کے لیے نہیں تھا، پوری آنے والی امت کے لیے، پوری آنے والی امت کے لیے تھا، سارے نافرمانوں کے لیے تھا۔ یا اللہ ہم بے بس ہیں، ہماری حکومت بے بس ہیں، ہمارے پاس وسائل کوئی نہیں ہے، ہم تو عام لوگ ہیں، ہماری حکومت کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہیں، چاروں صوبوں کے پاس، وفاق کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں یا اللہ کہ اس تو باقی تیرے بھیجے ہوئے عذاب کو کون یا اللہ ٹال سکتا، یا اللہ تیرے غصے ان مشینوں سے کون اس کو دور کر سکتا، تو صرف توبہ ہی ہے۔ میں اپنی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ توبہ اللہ کے واسطے توبہ کر، واپس آ جا، توبہ کہتے بھی واپس آنے کو ہیں، اللہ کے رسول کے واسطے۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں فحاشی سے توبہ کرو، بدکاری سے توبہ کرو، تاجروں سے زمینداروں سے، بادشاہوں سے، غریبوں سے، امیروں سے ہم توبہ کر رہے ہیں یا اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ اس فتنے کو تیرے سوا کوئی نہیں دور کر سکتا، پوری قوم تباہ ہو گئی میرے مالک، پہلے ہی ہم پر قرضے چڑھے ہوئے اور پہلے ہی تنگ دستی کا حال ہے یا اللہ۔ تیرے محبوب کی امت، تیرے محبوب کی امت، اور قیامت کے دن بھی یا اللہ نبی پکاریں گے نفسی نفسی، ابراہیم پکاریں گے نفسی نفسی، اسماعیل پکاریں گے نفسی نفسی، یوسف، یحییٰ، یونس، زکریا سب پکاریں گے نفسی نفسی، عیسیٰ پکاریں گے نفسی نفسی۔ یا اللہ صرف ایک آواز ہوگی یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ لوگ الٹ کے دیکھیں گے یہ کون ہے امتی امتی کہنے والا، تو میرے مولا وہ تیرا محبوب ہوگا جو اپنی امت کے لیے اس دن رو رہا ہوگا، آہیں پر ہوگا۔ یا اللہ ہم تو لٹے پیٹے لوگ ہیں، ہم تو لٹے پیٹے لوگ
گئے، ہماری دنیا بھی گئی، ہمارا دین بھی گیا، ہماری دنیا بھی گئی، ہمارا دین بھی گیا۔ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ۔ تیرے عذاب کو ظاہری اسباب نہیں روک سکتے، صرف تیری اپنی رحمت اور طاقت ہے جس سے یہ رک سکتا ہے۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے۔ جتنے اس میں وفات پا گئے وہ شہید ہیں، انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ جو پیچھے باقی ہیں ان کے نقصان پورے فرما، پوری قوم کو ان کے گھر بنانے کی توفیق دے، ان کے نقصان کا ازالہ کرنے کی توفیق دے، ذخیرہ اندوزوں کو توبہ کی توفیق دے، یہ ریٹ بڑھانے والوں کو توبہ کی توفیق دے۔ یا اللہ کیا ہو گیا ہے تیرے محبوب کی امت، مصیبت زدوں سے نفع کو مت۔ یا اللہ یا اللہ، یہ دیس تو نے بڑا منفرد ہمیں دیا تھا، ہم نے اپنی نافرمانیوں سے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ میرے مالک پچھلے 30 سال سے تیری بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں، تو آج یا اللہ تو آنے جانے سے پاک ہے، مجھے معلوم۔ یا اللہ یہ بے بسی کی فریاد ہے کہ اب آ جا، اب تو آ جا، اپنے حبیب کی امت پر اپنا سایہ کر دے۔ ہم یا اللہ باطل کے نرغے میں ہیں، باطل کے نرغے میں، یا اللہ تیرے سوا کوئی ہمیں نکال نہیں سکتا۔ یا اللہ پوری قوم پر نظر کرم فرما دے، تمام طبقات اہل پاکستان پر کرم فرما دے، سب کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ کتنی بوڑھی مائیں رو رہی ہیں جن کی ساری اولاد بہہ گئی، ان کے آنسوؤں کے طفیل میرے ملک کے لوگوں کے گناہ معاف فرما دے اور اپنے عذاب کو واپس لے لے۔ یا اللہ ہم تیرا مقابلہ کہاں کر سکتے، پھر ابھی تو آگے حساب بھی ہے اور میزان بھی ہے، پل صراط بھی ہے، اس سے پہلے قبر بھی ہے، جہنم بھی ہے، دوزخ بھی ہے۔ یا اللہ کتنی گھاٹیاں بھی آنے والی ہیں۔ جتنے لوگ اس میں مدد کر رہے ہیں سب کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما۔ جتنے لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں امداد کرنے کے لیے، مالی جانی، سب کو ان کے سارے گناہ معاف فرما۔ جتنے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان سب سے راضی ہو جا، ان سب کے گناہ معاف فرما۔ جتنی فاؤنڈیشنیں وہاں پہنچی ہوئی ہیں ان سب سے راضی ہو جا، اور جتنے لوگ جو 1 روپیہ بھی دے رہا ہے اس پر بھی تو راضی ہو جا۔ اور یا اللہ پوری قوم کو ہمت دے کہ ہم مقابلہ کہاں کر سکتے، ہم توبہ کر کے تو اس سے معافی مانگے اور تو اس عذاب کو ہٹا دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، رحمتک یا رحمت۔ تمام ڈونرز کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ مشکل ہو یا آسانی، ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلے۔